مجبوری میں جدت کی چیزیں ہیں، لیکن یہ اصل نہیں ہے۔ فرمایا اس سے روح نکل جاتی ہے۔ عام ہے نوجوانوں میں تصویر کھنچانے کا مرض، گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ اس سے بچیں، کوئی نہیں کرتا لیکن آپ حضرات اس کا اہتمام کریں، ان چیزوں سے بچیں۔ اللہ پاک کی بات کو عظمت سے دھیان سے جو سنے گا اللہ عمل پر کھڑا کریں گے۔ دیکھو مالک کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ بیٹا بیٹا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، سارے بیٹھ جاؤ۔ مالک کی نعمت، جس نے نہیں سننا بچہ وہ باہر چلا جائے، وہ یہاں نہ بیٹھے۔ مالک کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ کچھ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مادی ہیں، وہ اللہ نے دنیا بھر کے سارے انسانوں کو دی ہیں۔ ہوا سے، پانی سے، غلہ جات سے، معدنیات سے، سورج چاند ستاروں سے، ان سے سب نفع اٹھا رہے ہیں، دہریے بھی نفع اٹھا رہے ہیں۔ اللہ نے مادی نعمتیں کسی کے لیے رب العالمین نے بند نہیں کی۔ بس مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ مادی نعمتیں صحیح طریقے سے لیتا ہے، صحیح طریقے پر خرچ کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ کافر جانوروں کی طرح لیتا ہے، استعمال کرتا ہے، نعمت دہندہ کی طرف اس کا دھیان ہی نہیں ہے۔ مسلمان ایک ایک نعمت کو سمجھتا ہے یہ میرے مالک کی عطا ہے۔ تو مادی نعمتیں رب العالمین نے سب کو دی ہیں، بلکہ یہ مادی نعمتیں اللہ نے جانوروں کو بھی دی ہیں، پرندوں کو بھی دی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں اللہ کا ایک نظام ہے، یہ اونٹ ہے نا، اونٹ عجیب اللہ نے اس کو بنایا ہے۔ اور ایک جگہ ہم مراکش میں گئے، سخت تپش تھی، 52 ڈگری سینٹی گریڈ ٹمپریچر تھا۔ وہاں پر ایسی جگہ پر اونٹ چلتے ہیں، تیزی کے ساتھ صحرا طے کر رہے ہیں۔ دس منٹ کے اندر 130 لیٹر پانی جمع کر لیتا ہے اپنے اندر۔ پہلے کہتے تھے کہ اللہ نے اس میں ایک ٹینکی رکھی ہے، پانی اس میں جمع ہو جاتا ہے، اور جنگل میں جب پانی نہیں ملتا تو پھر اونٹ 7-8 دن اسی پر گزارا کرتا ہے۔ اب نئی تحقیقات آئیں، وہ کہتے ہیں ہم نے ذبح کیا، دیکھا ایسی ٹینکی ہمیں تو نہیں ملی۔ پھر انہوں نے کہا یہ پانی کہاں سے پھر استعمال ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ نے اس کی ناک ایسے بنائی ہے، اسی میں آکسیجن ہے، ہائیڈروجن کا نظام اللہ نے ایسا بنایا، خود وہی ہوا ہی سے اندر پانی بنتا جاتا ہے۔ اللہ کا نظام ہے۔ یہ دیکھ لیں ابابیل ہے ایک پرندہ، وہ اپنا گھونسلہ بناتا ہے، پھر اس کے بعد انڈے ہوتے ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ چمگادڑ جو چموٹا ہے یہ جا کر اس کے بچے کھاتا ہے، بڑا شائق ہے۔ اللہ نے اس پرندے میں سمجھ بوجھ رکھی ہے، وہ اپنا گھونسلہ بناتا ہے تو اس میں اجوائن کی لکڑی لگاتا ہے، باریک باریک لکڑیاں لگاتا ہے۔ اس اجوائن کی لکڑی سے چمگادڑ بھاگتا ہے، قریب ہی نہیں آتا۔
اللہ کا نظام دیکھو، اللہ نے ان جانوروں میں شعور رکھا ہے۔ بلیوں کی بعض قسمیں ہیں اوپر چھت پر چوہے کو دیکھیں گی، اشارے کریں گی نیچے آ جائے۔ بعض ایسا تصرف کرتی ہیں کہ چوہا نیچے سے گر پڑتا ہے، اوپر سے نیچے گر پڑتا ہے۔ ابن خلف کہتے ہیں میرا ایک دوست تھا، اس کے 2 کتے تھے۔ ایک باغ میں اپنے میں گیا، وہ سو رہا تھا باغ میں، تو کتے بھونکتے رہے، یہ سویا رہا۔ پھر آخر ان کتوں نے آ کر جیسے پاؤں ہلاتے ہیں ہلایا، اتنے میں یہ اٹھ بیٹھے۔ انہوں نے دیکھا تھوڑے سے فاصلے پر کالا سانپ آ رہا ہے۔ اب یہ کتے کو شعور ہے، وہ کتا جو ہے اپنے مالک کو بچانا چاہتا ہے۔ حارث بن ساسا ایک شخص گزرے ہیں، دوست احباب کی مجلس لگتی تھی، وہ بیٹھتے تھے، گھر میں ایک کتا بھی انہوں نے رکھا ہوا۔ پھر سیر پر دوستوں کے ساتھ چلے جاتے باغات وغیرہ میں، کھیتوں میں۔ ایک دفعہ وہ چلے گئے، ایک دوست نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں نہیں جاتا۔ تو اس دوست نے خیانت کی، اس کی بیوی سے غلط باتیں کی، اسے گناہ پر تیار کیا، اور گناہ کرنے لگا تو وہ کتا جو تھا چڑھا، اس کو بھی مار دیا، عورت کو بھی مار دیا۔ مالک آیا، دیکھا کتا دم ہلانے لگا، دونوں ننگے پڑے ہیں، سمجھ گیا۔ بعد میں اس نے کہہ دیا اپنے دوستوں سے آپ گھر جاؤ، میرا وفادار یہ میرا کتا ہے۔ اللہ نے شعور رکھا، رب العالمین نے جانور کے اندر۔ ایک بزرگ تھے، ان کے ہاں لوگ خانقاہ میں آ جائے اللہ اللہ سیکھ لی۔ تو ایک طباخ تھا باورچی، اس نے چاول اور دودھ ڈال کے کھیر پکائی، رکھ دیا، برتن کو باہر گیا، واپس آیا تو بلی نے بڑا شور مچایا۔ اس نے 2-4 دفعہ پاؤں سے بلی کو ہٹایا، لیکن وہ شور ہی نہ چھوڑے۔ تو اس نے تھوڑا سا اندر سے کھیر نکال کر پلیٹ میں بلی کو ڈالی، جو ہی ڈھکن اتارا بلی نے کھیر نہیں کھائی، بلی نے چھلانگ مار دی اس پتیلے میں، اور ساری کھیر خراب ہو گئی۔ اس نے بعد میں کھیر اونڈیلی تو نیچے سے سانپ نکلا۔ وہ چاہتی تھی کہ لوگوں کی جان بچ جائے۔ اب یہ شعور رب العالمین نے جانوروں میں بھی رکھا ہے۔ یہ چمگادڑ ہے، رات کو چلتا ہے، دن آیا آنکھیں بند، گپ اندھیرا ہے آنکھیں اس کی کھل گئی، بینائی اس کی تیز ہو گئی۔ اسی سے سارا ریڈار کا نظام بنایا، بنانے والے نے اس کی آنکھوں میں تحقیق کر کے سارا ریڈار کا نظام اسی سے کہا کہ اندھیرے میں یہ کیسے کام کرتا ہے۔ یہ مچھر آتا ہے، آپ دیکھتے ہیں اللہ نے اس میں جتنے ہاتھی کے اعضاء ہیں اتنے مچھر کے، بلکہ ہاتھی سے بھی زائد۔ اس کی 4 ٹانگیں، اس کی 6، 4 بازو اللہ نے اس کے بنا دیے، اس کے نہیں ہیں۔ اب وہ کاٹ کے پھر اس کی جو خرطوم ہے جس سے خون پہنچاتا ہے وہ براہ راست اندر جاتی ہے آخر تک۔ وہاں تو اس کے اوپر تو ہاتھی کی خرطوم پر تو گوشت چڑھا ہوا ہے، اس پر نہیں ہے۔ اللہ پاک نے رب اب ایک کیسے یہ انسان کے خون کا بڑا شوقین ہے۔ ویتنام کی جنگ میں گوریلے چھپے ہوتے تھے جھاڑیوں میں،
امریکی انہیں پکڑنے کے لیے اپنی شیشیوں میں مچھر رکھتے. جب مچھر زیادہ اچھلنے لگتا سمجھتے تھے یہاں کوئی آدمی چھپا ہوا ہے کہ یہ بےتاب ہے اس کے خون لینے کے لیے. اب یہ دیکھ لیں شتر مرغ ہے، لوہا آ جائے تو کھا جائے گا، اور پتھر آ جائے گا کھا جائے گا، ہڈی آ جائے گی کھا جائے گا. بچی کھڑی ہے اس کی بالیاں ہیں کھینچ کے کھا جائے گا. اب آج دیکھو لوہا اندر جا کر وہ ہضم ہو گیا، پتھر ہضم ہو گیا. حکیم جاہز سے کسی نے کہا کہ بڑی تپش ہے شتر مرغ کے معدے میں. اس نے کہا تپش کہاں کی ہے، آپ اٹھا لیں پتھر 3 دن ہنڈیا میں رکھ دیں، مجال ہے آپ توڑ کر دکھا دیں گرم کر کے. اگر اس کی تپش سے ٹوٹتا تو یہاں کیوں نہیں ٹوٹ رہا؟ صاف ظاہر ہے اللہ نے کوئی ایسی چیز اندر رکھی ہے معدے میں کہ وہ لوہے کو پتھر کو ریزہ ریزہ کر رہی ہے. مالک کا ایک نظام ہے حیرت انگیز. کوئلہ وہ انگارہ یوں کھا لے گا، انگارہ خدا کا نظام ہے. سمندل ایک کیڑا ہے، جانور بھی ہے، یہ انڈے بھی دیتا ہے آگ میں، بچے بھی پیدا ہوتے ہیں آگ میں، پرورش پاتا ہے آگ میں، آگ سے نکال کر باہر ڈالے مر جائے گا. اب اس سے اندازہ لگائے یہ زقوم کا درخت ہوگا جہنمیوں کے لیے. ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون غلی الحمیم. وہ وہاں پر زقوم کا درخت، جیسے ابو جہل کہنے لگا واہ واہ ہمارے تو بڑے مزے ہوں گے کہ کھجور کو مکھن سے لگا کر کھائیں گے. حبشی زبان میں زقومی سے کہتے ہیں. اللہ نے فرمایا جب اس کا پھن دیکھے گا سانپ کے پھن کی طرح ہوگا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا قطرہ دنیا میں ڈال دیا جائے جہنم کی زقوم کا، ساری دنیا کے انسانوں کی روزیاں زہر بن جائے. کمپنی باغ ہے سہارنپور میں، وہاں پر پودے ہیں، روزانہ ان پودوں کی خوراک انگارے ہیں. انگارے دنیا میں 500 درخت ہیں جن کی خوراک کیڑے ہیں. افریقہ میں ایسے درخت ہیں کہ جاندار قریب جائے تو شاخیں یوں لپیٹ لیتی ہے بھاگ کر، جب لہو چوس لے گی پھر پھینک دے گی. اب یہ اونٹ ہے اوپر ڈالتا ہے کیکر کے اوپر اپنا منہ کانٹے لے کر، کانٹے ہضم ہو گئے، کانٹے ہضم ہو جاتے ہیں. لیکن اسی اونٹ کو آپ جاؤ کھلا لے، جاؤ ہضم نہیں ہوگا. مالک کا نظام ہے جاؤ ویسے نکل جائیں گے. اللہ کا ایک نظام ہے. بھیڑیے کو کتے کو ہڈی دیں، بھیڑیے اور کتے کو ہڈی اندر ہضم ہو جاتی ہے. کھجور کی گٹھلی ہو کھجور دے دیں ویسے نکل آئے گی، گٹھلی ویسے نکل آئے گی، وہاں ہضم نہیں ہوتی اس کو. یہ اللہ کا ایک نظام ہے رب العالمین کا. تو عرض کر رہا تھا مادی نعمتیں رب العالمین نے دنیا بھر کے انسانوں کو دیے ہیں، اور اللہ نے مخلوقات میں پرندوں کو درندوں کو دیے ہیں. یہ چیل کتنے میل تک دیکھتی ہے، کتنے میلا میل تک. نیوزی لینڈ میں ایسے پرندے ہیں وہ اندھیرے میں زندگی گزارتے ہیں، اجالے میں لائیں مر جائیں، وہاں لائیں مر جائیں. برفانی علاقے میں کتنے جانور ہیں اللہ انہیں 3-4 مہینے کی نیند دیتا ہے، غار میں نیند میں چلے گئے، زندہ رکھتے ہیں اللہ انہیں. سانپ ہیں، بچھو ہیں، اور چیزیں ہیں. پھر جب برف پگھل جاتی ہے باہر نکلتے ہیں، وہ ساری کھال اتر جاتی ہے، نئی کھال نئے پر اللہ دیتے، نئے پر نئی کھال اللہ انہیں دے دیتے. وہیں اللہ پاک
جیسے رب العالمین نے اصحاب کہف کو 309 سال تک غار میں رکھا. نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال ضربنا علی آذانہم. جیسے ماں بچے کو تھپکی دیتی ہے سلانے میں، اللہ کہتے ہیں ہم ایسے ہی سلاتے رہے انہیں، کروٹیں بھی بدلتے رہے ان کی کہ کیڑا مکوڑا انہیں نہ کھا لے. اور فرمایا باہر سے کوئی دیکھے تو ایسے معلوم ہو جیسے جاگ رہے. جا رہے تھے اپنے ایمان کو بچانے، راستے میں چرواہا مل گیا، اسے دعوت دی تو چرواہا بھی ایمان لے آیا اور کتا بھی ساتھ چل پڑا. انہوں نے کہا یہ شور کرے گا، کتے کو ہٹایا. اللہ نے کتے کو قوت گویائی دی کہ میں بھی نیکو سے محبت کرتا ہوں. رب العالمین نے جہاں ان نیکوں کا ذکر کیا وہیں اللہ نے اس کتے کا بھی ذکر کیا. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَصِيدِ. علامہ جوہری 400 ہجری میں خطبہ دے رہے تھے قاہرہ میں، اور خطبے میں کہا لوگوں کتے نے نیکو سے محبت کی، اللہ نے اپنی پاک کتاب میں اس کتے کا ذکر کیا. وہ جو 13 کے قریب یا 9 کے قریب جانور جنت میں جائیں گے. الاشباح والنظائر علامہ ہموی نے کہا ہے اللہ ان جانوروں کو حسین شکل دیں گے. عزیر علیہ السلام کا گدھا ہے، موسیٰ علیہ السلام والی گائے ہے، ابراہیم علیہ السلام والا بچڑا ہے، اور اسی طرح ناقہ صالح علیہ السلام ہے، رسول پاک کی ناقہ ہے، ہدہد پرندہ ہے، چونٹی ہے. چونٹی بھی کیا کہہ رہی ہے؟ اور چونٹیوں سے جہاں چونٹیوں کا شہر تھا کہ اے چونٹیوں سلیمان علیہ السلام اس کا لشکر آ رہا ہے اور تم اپنی بلوں میں گھس جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. یہ چونٹی کا عقیدہ، انہیں پتہ نہیں لگے گا. نبی دانستہ گناہ نہیں کرتا، کوئی لغزش ہو جائے، اونچ نیچ ہو جائے تو اور بات ہے. بے شعوری میں تم آ جاؤ، اللہ کا نبی شعور میں جانوروں کو رون دے، یہ نہیں ہو سکتا. یہ چونٹی کہہ رہی ہے. اب یہ جانور وہاں جائیں گے جنت میں. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں قربانی کے جانور انہیں بھی زریرہ خوشبو بنایا جائے گا جنت کی. اور بعض جانور جیسے گھوڑا ہے اسے اور حسین شکل دی جائے گی، لید پیشاب اس کا ختم کیا جائے گا. مور ہے، اس کو اور ہزاروں گنا حسین بنا کے جنت میں ڈالیں گے. جتنے زہریلے جانور ہیں ان کا زہر ہزاروں گنا بڑھا کر جہنم میں ڈالیں گے، الا النحل، سوائے شہد کی مکھی کی، وہ اللہ وہاں ڈالیں گے. تو یہ علامہ جوہری کہنے لگے دیکھ لو کتے نے صالحین سے محبت کی، اللہ نے ان کا ذکر بھی قرآن میں کیا. انبیاء سے محبت، صحابہ سے محبت، محدثین اور فقہاء سے محبت، صالحین سے محبت کرنا. اس لیے حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کے نبی سے جب ایک صحابی نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، آپ نے کہا تیاری کیا کیا ہے؟ اس نے کہا تیاری تو کچھ نہیں ہے، میرے پاس نہ زیادہ نمازیں ہیں، نفلیں، نہ روزے ہیں، لیکن اتنا ہے کہ اللہ رسول سے محبت بہت ہے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ المرء مع من احب، آدمی کا حشر اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا. حضرت انس کہتے ہیں اللہ کی قسم ہمیں اس ارشاد سے اتنی خوشی ہوئی کبھی نہیں ہوئی، کیونکہ ہم رسول اللہ سے، ابو بکر سے، عمر سے بہت محبت کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں یہ اللہ کا دین ہے، زندگی میں آئے تو آدمی قیمتی بنتا ہے اللہ کے دین سے. مالدار بھی قیمتی بن جائے گا، غریب بھی قیمتی بن جائے گا.
اللہ کا دین نکل گیا، مالدار بھی بیکار ہے، غریب بھی بیکار ہے، کل انعام ہے۔ اس لیے فرمایا اپنے اندر اللہ کے دین کو داخل کرنا۔ ان اللہ یؤتی الدنیا من یحب ومن لا یحب ولکن یؤتی الدین من یحب، دین تو اسے دیں گے جس سے اللہ کو پیار ہوگا۔ اللہ اپنے پیاروں کو دین کی نعمت دیتے ہیں۔ ساری کائنات کی دولتیں ایک طرف، دین کا ایک ہدایت کا ایک ذرہ نور کا اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ ایک گناہگار مسلمان روئے زمین کے کافروں سے افضل بہتر ہے۔ تو یہ صفات اپنے اندر جو آئے گا، صفات ہی آدمی کو چمکاتی ہیں۔ مفتی کفایت اللہ صاحب ہندوستان میں نائی کے بیٹے، علم الہی حاصل کیا۔ اللہ نے شیخ جیسے امام ابو حنیفہ کو لاجواب شاگرد دیے، ایسے شیخ الہند محمود حسن، الف لام نہیں لگانا چاہیے، محمود حسن، ان کو بھی اللہ نے ایک عجیب جماعت دی۔ حسین احمد مدنی، اشرف علی تھانوی، مولانا اسماعیل مرٹھی، مفتی کفایت اللہ صاحب، انور شاہ کاشمیری، اس جیسے بڑے بڑے رجال اللہ نے انہیں عطا کیے۔ فرمایا ایک دفعہ کوئی فتویٰ آیا، بہت سے مفتیوں کے دستخط تھے انگریز کے پاس۔ انگریز نے کہا یہ دیکھو اس میں کفایت اللہ کے دستخط ہیں یا نہیں؟ فرمایا یہ ملک تو مانتا ہے فتویٰ کفایت اللہ کا، نائی کا بیٹا ہے، بلندیوں پر گیا۔ ہمارے یہاں ساہیوال میں مولانا عبداللہ صاحب رائے پوری تھے، مفتی فقیر اللہ صاحب کے بیٹے۔ کوئی پوچھتا جی آپ کون ہیں؟ کہتے ہم تو موچی ہیں۔ شاہ صاحب عطا اللہ شاہ صاحب بخاری کے بڑے بیٹے عطا المنعم کہنے لگے کہ ہماری جانیں ان موچیوں کی جوتی پر قربان ہو جائے۔ اللہ کتنی بلندی پر لے گئے۔ امام زہری 125 ہجری میں فوت ہوئے، بڑے زیرک تھے، اپنے بازار میں چلتے ہوئے کان بند رکھتے تھے کہ جو چیز سنتا ہوں پھر بھولی نہیں، زندگی بھر بھولی نہیں ہے، اتنے زیرک تھے۔ عبد الملک بن مروان کے پاس آئے۔ عبد الملک بن مروان 22 سال اس نے حکومت کی 2.5 بر اعظموں پر۔ عبداللہ ابن عمر کہتے تھے میرے بعد فقہ کا مسئلہ عبد الملک سے پوچھنا۔ دمشق میں تھے، امام زہری گئے ملنے، کہاں سے آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا مکہ المکرمہ سے۔ انہیں پتا تھا کہ ہم نے علاقوں میں کہاں کہاں عاملین گورنر بنے ہوئے ہیں، لیکن دینی اعتبار سے بڑے قائد کون ہیں؟ ان سے پوچھنے لگا آپ بتائیں دینی قیادت، دینی سیادت مکہ میں کس کی ہے؟ انہوں نے کہا عطا بن ابی رباح کی۔ کہ یہ کون ہیں؟ کہ ہاتھ کے لنجے ہیں، افتس ہیں، پھینا ناک، یہ یوں رنگ کے کالے، ایک عورت کے غلام تھے، اس نے آزاد کیا۔ تو پوچھنے لگے عرب ہیں یا عجم؟ اس نے کہا کہ موالی میں ہیں، موتق ہیں، آزاد غلام ہیں، عجمی ہیں۔ کہ اس کو بڑا کیوں بنایا؟ کہ الدیانۃ والروایہ، دین نے اور نبی کی حدیث کی حفاظت اور آگے پہنچانا، یہ دو چیزیں عطا بن ابی رباح کو لے گئی۔ ہشام بن عبد الملک مسئلہ پوچھنے آیا، لائن میں کھڑا لگا، 3 گھنٹے کے بعد پہنچا کہ دیکھو اس کالے کو، اس معذور کو ابن عباس نے کیسے ہیرا بنایا۔ بادشاہ بھی لائن لگے کھڑے ہیں۔ اس نے کہا آج کل مصر کے اندر دینی قیادت کس کے ہاتھ میں ہے؟ انہوں نے کہا یزید ابن ابی حبیب کے ہاتھ میں۔ کالے حبشی تھے، کوئلے کی طرح، کوئلے کی طرح۔
عوام کا رجوع علماء سے تعارف تھا کہ بھئی اس کے اشارے پر سارا مثل چلتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ عربی تھے اجمی، انہوں نے کہا یہ بھی اجمی ہیں، موتق ہیں، آزاد کیے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا شام کے اندر دینی قیادت کس کے ہاتھ میں ہے؟ کہ مکحول شامی کے ہاتھ میں، وہ ابھی زنجی تھے، حبشی تھے، کالے، وہی بات کہی۔ اس نے کہا یمن کے اندر دینی قیادت کس کے ہاتھ میں ہے؟ کہ طاؤس ابن کیسان کے ہاتھ میں۔ کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ بھی اجمی ہیں، آزاد غلام ہیں، سارے یمن کی سیادت دینی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے کہا خراسان کے علاقے میں، اصفہان کے علاقے میں بڑا کون ہے؟ انہوں نے کہا ضحاک ابن مزاحم، اور ایک روایت میں عطا خراسانی۔ انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ عربی ہے یا اجمی؟ انہوں نے کہا یہ بھی اجمی ہیں، غلام آزاد ہیں، غلام تھے پہلے۔ اس نے کہا جزیرہ کے علاقے عراق کے اندر دینی قیادت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اس نے کہا میمون ابن مہران کے ہاتھ میں۔ یہ عرب ہیں یا اجمی؟ انہوں نے کہا یہ بھی موالی میں ہیں، موتق ہیں، آزاد غلام ہیں، اجمی ہیں۔ اس نے کہا بصرہ میں حسن ابو الحسن بصری، جس کو ہم حسن بصری کہتے ہیں، کہ عربی ہیں یا اجمی؟ انہوں نے کہا یہ بھی اجمی، کیونکہ ان کی اماں جان حضرت ام سلمہ کے ہاں باندھی تھی، اور ایک دفعہ رو رہے تھے، ام سلمہ نے سینے سے لگایا، دودھ کچھ پی لیا، اس لیے ان کی کلام نبوت کے کلام کے ساتھ بہت ملتی ہے۔ پھر اس نے کہا اچھا یہ بتائے کوفہ کے اندر دینی، یہ کوفہ سیدنا عمر بن خطاب نے آباد کرایا، چھاونی ڈلائی، شہر کی سڑکیں بڑی کھلی رکھائی، اور یہ ایک پیغام بھیجا کہ مسجد بڑی بناؤ۔ ہر مسجد وہ جو بڑی بنے، اس زمانے میں مسجد کے ایک ستون پر 1700 دراہم لگے، اتنی بڑی مسجد کہ 20,000 آدمی اس میں نماز پڑھ سکے، 20,000 آدمی۔ اس نے کہا کوفہ کے اندر دینی قیادت کس کے ہاتھ میں ہے؟ کہ ابراہیم نخعی کے ہاتھ میں، امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں۔ یہ عربی ہیں یا اجمی؟ انہوں نے کہا کہ یہ عربی ہیں۔ تو عبد الملک کہنے لگا ویلک فرشت عنی، ٹھنڈا سانس لیا کہ پریشانی میری تو نے ختم کی ہے۔ یہ کیا ہے کہ اجمی اور غلام ممبروں پر بیٹھے ہیں، عرب نیچے۔ تو کہا بادشاہ یہ دین ہے، اس دین کے میدان میں جو آگے بڑھے گا اللہ بلندیوں پر لے جائیں گے، جو یہ دین چھوڑے گا نیچے گرائیں گے، کہ ان کی اولادیں کشور کشائی میں، حکومتوں میں، قضات کے عہدوں میں گئی۔ ان غریبوں نے، ان غلاموں نے علم الہی حاصل کیا، اللہ نے بلندیوں پر لے گئے۔ اللہ کا نظام دیکھو۔ امام بخاری کا دادا مغیرہ ہے، اور پھر پردادا امام بخاری کے مجوسی ہیں۔ یہ دادا مغیرہ ایمان لا رہا ہے یمان ابن اخنف کے ہاتھ پر، گورنر جو بنا، جوفی تھا وہ وہاں سے۔ اللہ نے رب العالمین نے ان اجمیوں سے کیا کام لیا؟ امام بخاری اجمی ہیں۔ یہ بخاری شریف 7,372 یا 75 کے قریب احادیث ہیں، 6 لاکھ احادیثوں میں جمع کیا۔ یہاں کچھ بات کسی کے سمجھ میں آئے گی، کسی کے نہیں۔ احادیث ہوتی ہیں سند کے ساتھ، تو منکرین حدیث کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہوا کہ یہ 7,000 کے قریب حدیثیں صحیح تھی، باقی امام بخاری کی حدیثیں غلط تھی۔ یہ ان کی حماقت ہے۔ ایک حدیث کی 20-20، 30-30، 50-50 سندیں ہوتی ہیں۔ پھر سندوں میں انتخاب کے لیے امام بخاری نے ہر حدیث پر غسل کیا اور استخارہ کیا کہ میں نے کون سی سند لوں، کون سی نہ لوں۔ علامہ جوہری ہے علامہ خاقان کے پاس کہ مجھے سیدنا ابو بکر صدیق کی حدیثوں میں ایک حدیث کی تلاش ہے۔ تو ان کا باندھی کھڑی تھی، کہا یہ سامنے ساری الماری جو بھری ہوئی ہے
اس میں ساری کتابیں پڑھی ہیں، جلدیں، اس میں ابو بکر صدیق کی مرویات ہیں، حدیثیں ہیں۔ علامہ جوہری نے سر پکڑ لیا کہ استاد جی ابو بکر صدیق کی حدیثیں تو 50 کے قریب ہوں گے، اور یہ ساری آپ کہتے ہیں جلدیں، 22ویں جلد نکال کر لاؤ، اس حدیث کی تحقیق کرو۔ فرمایا بیٹے جب تک ایک حدیث میں نے 200 محدثین سے نہیں سنی، درج نہیں کی، وہ ایک حدیث نہیں رہے گی، 200 محدثین سے سنیں گے، 200 حدیثیں بنے گی۔ ایک استاد سے سنی، پھر دوسرے استاد کے لین سے سنی، پھر تیسرے استاد سے سنی، پھر چوتھے استاد سے سنی، یہ ساری سندیں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہیں۔ کیونکہ محدث استاد میرا کیسا تھا، استاد کا استاد کیسا تھا، پھر دادا استاد کیسا تھا، پھر دادا استاد کا استاد کیسا تھا۔ اب امام بخاری شریف میں 22 ثنائیات لائے ہیں۔ ثنائیات کے معنی یہ ہے امام بخاری اور آقا نامدار علیہ السلام کے درمیان 3 واسطے ہیں، صحابی، تابعی، تبع تابعی۔ اس لیے کہا ان حدیثوں کے یہ 22 حدیثیں ثنائیات میں۔ تو یہ محدثین جو حدیثیں محفوظ ہوئی ہیں یہ سند کی وجہ سے۔ علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے تھے 1,00,000 محدثین کو لائن میں لگا دو اور علامہ صاحبی کو لے آؤ، وہ ہر محدث کی پیدائش، وفات، تقوی، زہد، قوت حافظہ، ساری زندگی، اس کے استاد، اس کے شاگرد، تمہیں ایک امام ذہبی سب کے بیان کر دے گا۔ یا حدیث قرآن کریم متن ہے، حدیث شرح ہے۔ حدیث کے بغیر قرآن کریم کیسے سمجھ آئے گا؟ وہاں ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، کیسے کرنی ہے، کتنی رکعتیں ہیں فرض کی، کیسے ہوگا؟ تو یہ احادیث ہی بتائیں گی۔ زکوٰۃ کیسے دینی ہے، حج کیسے کرنا ہے، طواف کیسے کرنا ہے، کتنے چکر ہے، نبی کی حدیث ہی بتائے گی۔ تو محدثین نے حدیثیں یاد کی، اللہ نے حافظوں کے دل میں تو یہ ڈالا، اس زمانے میں قرآن کریم کو انہوں نے حفظ کیا اور اس کے الفاظ محفوظ کیے قرآن کریم کی۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میرے گھٹنے اللہ کے نبی کے گھٹنے سے ملے ہوئے تھے، میں نے 70 صورتیں سیکھی آپ سے براہ راست، وہی لب و لہجہ، وہی ادائیگی کا طریقہ، جیسے اللہ کے نبی نے پڑھا۔ وہ در تو آ نہیں سکتا، لیکن باہر کیف قرآن نے اس کی محنت کی، حتیٰ کہ اس رسم الخط کا بھی خیال کیا جو شروع میں لکھا گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا صلاۃ لکھتے ہیں نا، صلاۃ، صاد لام وا اوپر الف ڈال کے گول تا ڈالتے، دیکھا ہے نا؟ لیکن 8 جگہ قرآن میں صلاۃ یوں نہیں لکھی، وہاں لکھا ہوا ہے صاد لام الف لا گول تا، وہاں واو نہیں آئے۔ جیسے اس دن لکھی گئی صحابہ کے زمانے میں، قیامت تک ویسے لکھی جائے گی۔ اللہ نے ہر چیز کی حفاظت کی۔ امام نافع کہتے ہیں میں نے 70 سال چٹائی سے سل کر قرآن کریم میں نے پڑھا اور پڑھایا، اور خواب میں اللہ کے نبی نے فرمایا اے نافع مدنی مجھے قرآن سناؤ، میں نے اللہ کے نبی کو الحمد سے والناس تک سنایا۔ اللہ کے نبی نے بوسہ دیا، ساری زندگی منہ سے کستوری کی خوشبو آتی رہی، ساری زندگی۔ عبد الرحمن سلمی کہتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس حدیث نے مجھے کوفہ میں بٹھایا، میں چٹائی پر بیٹھا، بچوں کو پڑھاتا رہا اور انسانی امت کو پڑھاتا رہا۔ حضرت عثمان کے زمانے سے حجاج بن یوسف کے زمانے تک، اگر عثمان کا آخری زمانہ، حجاج کا شروع کا زمانہ ہے تو 38 سال، اور عثمان ذو النورین کا ابتدائی زمانہ، حجاج کا آخری زمانہ ہے تو 72 سال میں نے ایک جگہ بیٹھ کر قرآن پڑھا،
اس حدیث نے مجھے بٹھایا۔ ایک طبقے میں پھر حدیث کے سیکھنے کا شوق پیدا، انہوں نے قرآن کا پھر احادیث کا۔ ایک محدث کہتے ہیں میں نے 40,000 میل کا سفر کیا ہے۔ جابر بن عبداللہ نے ایک حدیث سنی تو صحیح، لیکن اس صحابی سے نہیں سنی جس نے اللہ کے نبی سے سنی تھی۔ تو یہاں وہ چلے مدینہ منورہ سے، 1 مہینہ چلتے رہے، سفر کیا دمشق، 1300 کلومیٹر کا سفر کیا، وہاں اونٹنی پر حدیث سنی، نہ کھایا نہ پیا، پھر واپس آئے۔ یحییٰ ابن معین اس امت میں وہ عظیم انسان ہیں جس کو 10 لاکھ احادیث یاد تھی۔ علماء یہ جانتے ہیں آقا کے فرمان کو کہتے ہیں متن، درمیان میں سندیں آتی ہیں، اسناد کی کثرت سے حدیث کثیر بن گئی۔ عبد الرحمن، اسی طرح امیر المومنین شعبہ، سعید ابن قطان، عبداللہ ابن مبارک، احمد ابن حنبل، امام ابو زرع، یہ کہتے ہیں احادیث کے متن 4، 4.5، 5,000 کے قریب ہے، اور یہ احادیث 10 لاکھ 12 لاکھ کہاں پہنچ گئی؟ فرمایا سندے ہیں، سندے، چل سو چل، ایک استاد کے پاس، پھر دوسرے استاد کے پاس، پھر تیسرے استاد کے پاس، پھر فرمایا چلے گئے۔ امام ابو حنیفہ کے 4,000 استاد ہیں، امام بخاری کے ایک روایت میں 1,800 ہے، ایک میں 1,000، 18 استاد ہیں۔ اس کا شوق تھا اس زمانے میں، جیسے آج شوق ہے یورپ جانے کا، باہر دنیا کمانے کا، باہر جائیں اور بھائی اتنے جو ہیں ڈالر اور پاؤنڈ آئے گے، اس سے ہزاروں گنا زیادہ شوق تھا انہیں علم الہی کا، علم الہی کا۔ عبداللہ ابن مبارک جب خراسان سے چلتے، مرو سے، افغانستان سے، تو لوگ حج پر جاتے، 2-2، 3-3، 4-4 ہزار کا مجمع ساتھ، ان سے پیسے لے لیتے، اپنے منشیوں سے کہتے تھے ان کا نام لکھ لو اور یہ تھیلیوں میں ان کے پیسے محفوظ کرو۔ جتنے حاجی آتے کھانا عبداللہ ابن مبارک کا، چلے اونٹوں پر مرغیاں، بکرے ساتھ، گائے چل رہی ہیں ساتھ، آگے آوازیں آ رہی عبداللہ ابن مبارک یہاں پڑاؤ ڈالیں گے، پھر لوگ وہاں اکٹھے ہو جاتے۔ سارے راستے میں کتنے لوگ ایمان لاتے، اپنے دلوں کو منور کرتے، ساری فضا میں غلغلہ ہوتا قرآن و حدیث کا۔ وہ کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں جب ہم پہنچے مکہ تو ان کے مجمع اتنا تھا، تقریباً میرے اندازے کے مطابق 70,000 تھا، 70,000 آدمی مکہ مکرمہ میں بیٹھا ان کے سن رہا ہے احادیث۔ پھر کہتے تھے کوئی سوغات لینی ہے مکہ مدینہ سے وہ لے لو اپنے حجاج کے لیے، پھر واپس آتے، پھر 3 دن مہمان ٹھہراتے سارے حاجیوں کو، پھر کہتے ہر ایک کی تھیلی کا نام لے کر ہر ایک کی تھیلی انہی پیسوں سمیت واپس کر دیتے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ حج ہو تو عبداللہ ابن مبارک کے ساتھ 6 مہینے حدیث پڑھاتے، کلموں کے تراشے جمع کرتے رہے، کلمے تراشتے تھے، فرمایا غسل کا پانی اسی سے گرم کرنا، اور 6 مہینے اللہ کے راستے میں دعوت اور جہاد میں لگتے تھے، وہاں جاتے تھے۔ ترسوس میں پہنچے ہوئے تھے، ترسوس آج کل ترکی میں ہے یہ جگہ۔ اس زمانے میں ایک نیک آدمی تھا فضیل ابن عیاض، یہ امام بخاری کے استاد ہیں، اسے عابد حرمین کہتے ہیں، عابد حرمین۔ کبھی مکہ عبادت کرتا تھا، کبھی مدینہ۔ وہاں سے محمد ابن ابراہیم ابن ابی سکینہ آ رہے تھے، عربی میں سکینہ ہوتا، ہم سکینہ پڑھتے ہیں۔ کہا یہ خط میرا جا کر دے دینا فضیل ابن عیاض کو، عابد حرمین کو۔ اس خط میں یہ لکھے ہوئے تھے اشعار، جب پڑھا یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک فی العبادت تلعب۔ اے حرمین کے عابد، تو اگر ہماری محنت کو دیکھ لے تو اپنی عبادت کو کھیل سمجھے گا۔ من کان یخضب خدہ بدموعہ
فنہورنا بدمائنا تتخذب، تم آنسو بہاتے ہوگے اور چہرے کو تر کرتے ہوگے، ہم اللہ کے راستے میں لہو سے نہاتے ہیں، ہاں لہو سے نہاتے ہیں۔ ریح العبیر لکم ونحن عبیرنا رہج السنابک والغبار الاطیب، تمہارے ہاں اگر ہوتی ہوگی اس میں عبادت کرتے ہوگے خوشبو لگا کر، ہم اللہ کے راستے میں چلتے ہیں، گھوڑوں کے ٹاپوں سے جو مٹی اٹھتی ہے یہ جنت کی زریرہ خوشبو بنے گی۔ وَلَقَدْ أَتَانَا مِن مَقَالِ نَبِيِّنَا قَوْلٌ صَحِيٌّ صَادِقٌ لَا يَكْذِبُ هَذَا كِتَابُ اللَّهِ يَنطِقُ بَيْنَنَا لَيْسَ الشَّهِيدُ بِمَيِّتٍ يَكْذِبُ، یہ اللہ کے نبی کا فرمان بھی ہے سچا، اور یہ قرآن بھی ہے سچا، شہید مرتا نہیں ہے بلکہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے۔ جب یہ آیا خط ان کے پاس پڑھا، ذرفت عیون، آنکھیں بہہ پڑی، فرمایا ابو عبد الرحمن نے سچ کا، عبداللہ ابن مبارک نے، کہ دین پھیلانے والے وہ آگے نکل جاتے ہیں، دوسروں سے آگے نکل گئے۔ تو میرے دوستو، یہ علم الہی، یہ دین ہم تک پہنچا ہے، اس کو اپنانا، زندگی میں اس کو لانا، سارے فیصلہ کریں کہ رب العالمین جتنی غلطیاں ہو گئی ہیں ان سے کامل توبہ کرنا۔ دیکھو توبہ میں ایک بات یاد رکھیں، اللہ سے معاملہ صاف کرو، جب تک اللہ سے معاملہ صاف نہیں ہوگا کام نہیں بنے گی۔ آپ لاکھ لوگوں کو کہتے رہیں، لاکھ صفائیاں پیش کریں، کچھ کریں، اس لیے اللہ سے معاملہ صاف کریں، پھر اللہ پاک کی رحمت آپ کی نگہبان بن جائے گی۔ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے تم نہیں ہوگے جو تمہارے گلے کریں گے، اللہ کہتے ہیں میں پھر وہاں ہوں گا، میں نمٹوں گا ان سے، میں نمٹوں گا۔ اللہ سے معاملہ صاف کرنا، رات کی تاریکیاں دن کے اجالے ہیں، سب چیزیں ہیں، آنکھوں کے معاملات، کانوں کے، ذرے ذرے کے اللہ جاننے والے ہیں۔ فرمایا جو تنہائی میں تم نے کام کیا اور ایسے پہاڑ میں لیس فیہا قوہ، کاف کشش والے کے ساتھ، وہاں سوراخ بھی نہیں ہے، اللہ تمہارے عمل کو باہر لائیں گے، نیکی کا عمل ہے یا بدی کا عمل ہے، اللہ باہر لائیں گے۔ معاملہ اللہ سے صاف کرنا ہے، لوگوں کے سامنے ہزار چالاکیاں کر لو، نہیں ہوگی کبھی زندگی بدلے گی۔ اللہ سے معاملہ ٹھیک کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندگی کو اپنانا۔ فرمایا امام مالک کہتے ہیں نبی پاک کی زندگی کشتی نوح ہے، جتنے جیسے حوادث آتے ہیں، نوح علیہ السلام کا جو طوفان ہے ساری دنیا میں نہیں آیا، جہاں تک قوم نوح تھی وہاں تک آیا، اور یہ اس زمانے کا جو بڑا پہاڑ تھا وہاں، اس سے بھی ابن کثیر کہتے ہیں 40 ہاتھ پانی اوپر چلا گیا، لیکن وہ بچ گئے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان والے تھے، سیدنا نوح اور اس کے ساتھ ایمان والے۔ توبر توڑ فتنے آئیں گے، الہاد کے، زندگی کے، قسم ہا قسم کے آئیں گے، لیکن فرمائے وہی بچے گا۔ مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی فرماتے تھے دیکھو دین میں دو چیزیں ہیں، ایک خوراک ہے ایک دوا ہے، ایک خوراک ہے ایک دوا ہے۔ خوراک ہر وقت استعمال کرنی پڑتی ہے، صبح شام آدمی کھائے گا کمزور نہ ہو جائے، خوراک لینی پڑے گی، مقویات استعمال کرے گا، پھل کھائے گا، کھانا کھائے گا، یہ ضروری ہے۔ اسی طرح پھوڑے نکل پڑتے ہیں، بیماری آ گئی ہے، اس کا علاج کرنے کے لیے کہیں فزیشین کے پاس جائے گا، کہیں سرجن کے پاس جائے گا کہ بھائی اس سے علاج کراؤں، بھائی یہ بھی ضروری ہے۔ کھیت ہے، کھیت کے لیے خوراک ہے، خوراک ڈال رہے ہیں، کھاد ڈال رہے ہیں اور پانی دے رہے ہیں۔ ایک کھیت ہے اس کے لیے سپرے کر رہے ہیں اور زائد جڑی بوٹیاں ختم کر رہے ہیں، دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ فتنے آئیں گے، کوئی انکار حدیث کا کرے گا، کوئی صحابہ کرام کے بارے میں، کوئی اہل بیت کے بارے میں، کوئی اور کسی کے بارے میں فتنے آئیں گے اس قسم کے، اور ایسے لوگ آئیں گے کہیں گے ہم قرآن حدیث پہلو سے زیادہ سمجھتے ہیں،
اس قسم کے لوگ آئیں گے. کبھی نہ چھوڑنا نبی کے دامن کو، صحابہ کے دامن کو نہ چھوڑنا. کوئی اہل بیت جو ہیں آپ کے زمانے کے وہ بھی صحابہ. یہ دیکھو، یہ عبد مناف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے نمبر پر دادے عبد مناف. ان کے بیٹے کئی ہوئے لیکن اللہ نے آگے اولاد 4 سے چلائی. عبد الشمس، یہ شمس ہے، اور یہ نوفل ہے، اور یہ مطلب ہے، یہ ہاشم ہے. یہ شمس. پھر ان سے عبد الشمس سے آگے چلے تو یہ بنی امیہ چلے. عثمان ذو النورین کا خاندان، ہماری اماں جان ام حبیبہ ان کا خاندان، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان عظیم خاندان ہے. نوفل سے جبیر ابن مطعم کا خاندان چلا. اور جو ہاشم تھے ان کے کئی بیٹے ہوئے، لیکن ان میں اللہ نے آگے جو نسل کو شہرت دی وہ تھی عامر سے، جو مکہ مدینہ میں پیدا ہوئے، شیبہ جنہیں کہتے تھے. پھر چچا تھا مطلب. ہاشم فوت ہو گئے، چچا لینے گیا مطلب، کیونکہ اللہ کے نبی نے یوں انگلی میں انگلی ڈالی کہ ہاشم اور مطلب جاہلیت میں بھی یوں تھے، اسلام میں بھی یوں تھی. یعنی بڑی محبت تھی ان دونوں بھائیوں میں، مطلب میں، ہاشم میں. ہاشم فوت ہو گئے تو جا کر اپنے بھتیجے کو لینے گئے عامر کو. وہاں سے لے کر آئے تو نام پڑ گیا عبد المطلب. اس عبد المطلب کے 12 بیٹے ہوئے. ان 12 بیٹوں میں کچھ بچپن میں، کچھ جوانی میں فوت ہو گئے. اب اللہ کے نبی کا بڑا چچا حارث جوانی میں فوت ہوا. اس کے 4 بیٹے، حضرت عباس اور اس کے ساری اولاد، 10 بیٹے 1 بیٹی، 10 بیٹے 1 بیٹی. ابو طالب کا بڑا بیٹا طالب جنگل میں جنات نے ہلاک کر دیا. اسے 10 سال چھوٹے عقیل اور اس کی ساری اولاد، 10 سال چھوٹے جعفر اس کی ساری اولاد، 10 سال چھوٹے علی اور اس کی ساری اولاد. یہ سارے ازواج مطہرات پہلے نمبر پر، ان کو کہتے ہیں اہل بیت. یہ سارے ہیں. خیال کرنا، اہل بیت میں آل حارث بھی ہے، آل عباس بھی ہے، آل عقیل بھی ہے، آل جعفر بھی ہے، آل علی بھی ہے. یہ سب یہ اس کے اندر ہیں. پھر حسن حسین، سیدنا حسن، سیدنا حسین، اور پھر 2 بیٹیاں. تو پھر حضرت علی نے باقی نکاح بعد میں کیے. ایک بیٹا حضرت علی کا فوت ہو گیا، محسن بھی بعدوں نے پڑھا، محسن بھی. پھر باقی نکاح کیے. بعدوں نے کہا 14 لڑکے 14 لڑکیاں. بعدوں نے کہا 14 لڑکے 17 لڑکیاں. بعدوں نے 18 لڑکے اور 18 لڑکیاں. بار کا یہ طے ہے کہ حضرت علی کی کل اولاد 30 سے زائد ہے، 30 سے زائد. لیکن نسل 5 سے چلی. حسن، حسین، عمر، عباس اور محمد، ان سے نسل آگے چلی. انہیں اہل بیت کہتے ہیں. یہ سب ہمارے سروں کے تاج ہیں، سب ہمارے سروں کے تاج. ہم سب احترام کرتے ہیں. یہ کتاب لکھی ہے مولانا نافع صاحب نے، رحماء بینہم، کہ اہل بیت اور صحابہ کی رشتہ داریاں کیا تھی. عجیب کتاب ہے. آپ دیکھیں گے اہل بیت اور صحابہ میں کتنی محبتیں تھیں اور رشتہ داریاں کتنی قریب ہیں. یہ تو بعد کے لوگ فتین ہیں، انہوں نے یہ کیا دیا. تو حضرات صحابہ کرام ہے، اہل بیت. ہماری ایک آنکھ ہے، ایک دوسری. ہمارے سر کے دونوں تاج ہیں، ہمارے دل اور جگر کے ٹکڑے ہیں. اس لیے ان کی زندگی کو اپنانا، اللہ کے نبی کی زندگی، ان کی زندگی، اس کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتے. خدا نہ کرے، خدا نہ کرے صحابہ کی زندگی ہٹ گئی، خدا کی قسم دین کھلواڑا بن جائے گا. دین کھلواڑا ہے. جن کی تربیت محمد الرسول اللہ نے کی وہ کتنے اونچے ہوں گے. قیامت تک کوئی ولی ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا. اس لیے عبداللہ ابن مبارک کا قول بھی ہے، اوروں کا بھی ہے. انہیں پوچھا کہ عمر ابن عبدالعزیز افضل ہے یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ فرمایا حضرت معاویہ جو اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد میں ہوتے
ان کے گھوڑے کے نتنوں میں جو میل کچیل تھی عمر ابن عبدالعزیز اس کے برابر نہیں. تو اس لیے ہم سب کا احترام کریں گے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ خوراک بھی ہے ایمان، تقوی، نیکی، گڑ گڑانا، لین دین صحیح، دیانت داری، سادگی، حیا، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ہماری خوراک ہے. فتنے آئیں گے علماء بتائیں گے. بے خیال کرنا میاں، یہ اس حدیث کے بارے میں، اس حدیث کی تحقیق یہ ہے، قرآن کی تفسیر یہ ہے، پیچھے محافظین کی لائن کھڑی ہے، دین کے چوکیدار لاکھوں موجود ہیں، اور پیچھے کی لائن ہے جس نے قرآن و حدیث کی حفاظت کی ہے، قیامت تک حفاظت رہے گی. جو بھی فتنہ آئے گا وہ بتائیں گے کہ یہ فتنہ ہے، اسے بچو ورنہ تمہارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. اس لیے ضروری ہے. ماؤں بہنوں سے بھی درخواست ہے، خواتین کے لیے بخاری شریف میں 69 شعبے ہیں ذکر کیے، اور 77 شعبے امام مسلم نے نقل کیے ایمان کے. حیا کو اجلا شعبہ بیان کیا. حیا ہی سب سے قیمتی زینت ہے خواتین کے لیے. جس کی بیٹی، جس کی بہن اور جس کے گھر والے حیا والے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرے. حیا دے دیا، پردے میں ہے، کون پہرا دے گا؟ اس لیے فرمایا ایک نیک عورت جو ہے یہ 70 اولیاء سے افضل. نیک عورت انعام عظیم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ سے پہلے قیس بن عاصم آئے اور کہا یا رسول اللہ میں نے اپنی 8 بیٹیاں زندہ دفن کی ہیں. اللہ کے نبی اتنے روئے داڑھی تر ہو گئی. فرزدق شاعر، اس کا دادا آیا ناجیہ بن ساسا بن ناجیہ مجاشعی، کہا یا رسول اللہ میں سنتا تھا اس گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے، میں 2 گابن اونٹنیاں اور 1 اونٹ دیتا تھا. میں نے 1018 جانور دیے، 360 بچیوں کو قتل ہونے سے بچایا، زندہ درگوری سے بچایا. آپ نے فرمایا اسلام لا، اسلام نے تیری سابقہ نیکی محفوظ کر لی. اسلام آیا، پتہ لگا ماں کا کیا مقام ہے. ابو اسحاق اصفرانی کہتے ہیں میں ماں کے پاؤں دبا رہا تھا اور چومتا رہا، میل لگی تھی، داڑھی سے صاف کیا، خواب میں دیکھ رہا ہوں میری ساری داڑھی موتیوں سے پر رہی ہے. ماں کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ باپ کا کون کر سکتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ جا رہے تھے اور خیبر کی لڑائی تھی، خوشی یہود سے مقابلہ ہے. بھئی ایسی قوم ہے جو انبیاء کی قاتل ہے، اور اس نے کتنے قتل کیے نبی، ایک دن میں 43 نبی شہید کرنے والی قوم. تو فرمایا ان سے جہاد میں مقابلہ ہے. پر چلنے والا بنائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلائے. اس لیے دین کے جتنے شعبے ہیں سارے شعبے ایک دوسرے کے معاون ہیں، مزاحم نہیں. کوئی مدارس میں کام کر رہے ہیں، کوئی دعوت تبلیغ میں کام کر رہے ہیں، اور کوئی ساتھی مساجد سنبھالی ہوئی ہیں، بچوں کو مکاتب میں پڑھا رہے ہیں، کوئی نیک کتاب لکھ رہے ہیں. یہ سارے شعبے ایک دوسرے کے معاون ہیں، مزاحم اور ٹکراؤ نہیں. اس لیے ہمیں چاہیے ہر ایک کی قدر کرے. اور دعوت تبلیغ والے بھی بھئی دے مبارک کام ہے، اس میں 40 دن بھی لگائیں، چلہ بھی لگائیں اور اوقات بھی لگائیں، اور اللہ سے دعا بھی مانگیں. اللہ امت کو وحدت مرکز، وحدت امیر پر اللہ جمع کر دے، اور افتراق کو ختم کر کے اللہ اجتماعیت پیدا کرے. اور یہاں جس درسگاہ میں قرآن کریم پڑھایا جا رہا ہے، رب العالمین حافظ عبد القادر صاحب اس کے رفقا کی محنت اللہ قبول کریں، اور اس مسجد کی تکمیل کی صورتیں بھی اللہ پیدا فرمائیں. بے استاد جی انشاءاللہ ابھی اپنے دستے مبارک سے جن بچوں نے قرآن مجید مکمل کیا ہے ان کے سر کے اوپر دستار رکھی جائے گی،
اور استاذی ساتھ تشریف فرمائے مولانا طارق راج صاحب، انشاءاللہ یہ حضرات اپنے ہاتھ سے ان بچوں کے اوپر دستار رکھیں گے۔ اب تشریف لاتے ہیں حافظ حذیفہ نذیر۔